بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب لہوف کا 5واں حصہ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل کے سامعین کی خدمت میں حاضر ہے۔ صفحہ نمبر 71۔ شہادت علی اکبر علیہ السلام۔ جب امام حسین علیہ السلام کے باوفا ساتھیوں کے بدن کے ٹکڑے ہو گئے اور سب خاک کربلا پر سو گئے، اہل بیت کے سوا کوئی باقی نہ رہا، تو اس وقت حضرت کے فرزند علی ابن الحسین کے، جن کا چہرہ تمام لوگوں سے خوبصورت تھا اور جن کا اخلاق سب سے اعلیٰ تھا، اپنے باپ کی خدمت میں آئے اور جنگ کی اجازت طلب کی۔ امام حسین علیہ السلام نے بغیر کسی بہانے کے آپ کو اذن دے دیا۔ اس کے بعد حسرت بھری نگاہ ان کے وجود پر ڈالی اور بے اختیار آنسو چہرے پر جاری ہو گئے اور کہا: اللہم اشہد فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک وکنا اذا اشتقنا الی نبیک نظرنا الیہ۔ خداوندہ گواہ رہنا کہ اب میں اس جوان کو اس قوم ظالم کی طرف بھیج رہا ہوں کہ جو صورت و سیرت اور گفتار میں تیرے رسول سے سب سے زیادہ شباہت رکھتا ہے، اور جب کبھی ہم پیغمبر کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے تو اس جوان کو دیکھ لیتے تھے۔ اس کے بعد عمر بن سعد کی طرف متوجہ ہوئے اور بلند آواز سے کہا: یبن سعد قطع اللہ رحمک کما قطعت رحمی۔ اے سعد کے بیٹے، خدا تیری نسل کو ختم کرے جس طرح تو نے میری نسل اس جوان سے ختم کی ہے۔ اس وقت علی بن حسین دشمن کے نزدیک پہنچے اور جنگ کی اور بہت سخت لڑائی کی اور کثیر تعداد میں دشمن کو قتل کیا، اور پھر اپنے باپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا: اے بابا جان، پیاس نے مجھے مار ڈالا اور اسلحے کے بوجھ نے تھکا دیا، کیا تھوڑا سا پانی ممکن ہے جو مجھے پیاس سے نجات دے؟ امام حسین علیہ السلام نے روتے ہوئے فرمایا: میرے پیارے بیٹے، واپس چلے جاؤ، ذرا دیر جنگ کرو، کیونکہ وہ وقت قریب آ چکا ہے کہ تم اپنے جد بزرگوار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرو اور ان کے دست مبارک سے ایسا جام کوثر پیو گے کہ جس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ علی اکبر دوبارہ میدان میں بڑی فداکاری کے ساتھ آئے اور آرزوئے شہادت دل میں لیے ہوئے اور بہت شدت سے دشمن پر جلغار کی۔ اچانک منقد بن مرہ عبدی لعنت اللہ علیہ نے ایسا نیزہ مارا کہ جس کے لگنے سے لڑنے کی طاقت ختم ہو گئی، زمین پر گر پڑے اور فریاد کی: یا ابتاہ علیک منی السلام، ھذا جدی یقرؤک السلام ویقولک لک اجل القدوم الینا۔ بابا جان، آپ پر میرا آخری سلام، خدا حافظ۔ یہ میرے جد بزرگوار حضرت محمد ہیں جو آپ کو سلام کہتے ہیں اور فرما رہے ہیں: اے حسین، جلدی ہمارے پاس آ جاؤ۔ امام حسین علیہ السلام تشریف لائے اور علی اکبر کے سرہانے بیٹھ گئے اور اپنا رخسار علی اکبر علیہ السلام کے رخسار پر رکھ کر فرمایا: میرے بیٹے، خدا اس قوم کو ہلاک کرے جس نے تمہیں قتل کیا۔ یہ قوم خدا پر کتنی گستاخ اور حرمت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پامال کرنے والی ہے۔ اے میری آنکھوں کے نور، تیرے بعد اس دنیا پر خاک ہو۔ راوی کہتا ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہا خیموں سے باہر آئیں اور میدان کی طرف چلیں اور دردناک آواز میں کہہ رہی تھیں۔ جب بھتیجے کی لاش پر پہنچی تو خود کو اکبر کی لاش پر گرا دیا جو کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی تھی۔ امام حسین علیہ السلام آئے اور ان کو مستورات کے خیموں میں لے گئے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے اہل بیت ایک دوسرے کے بعد میدان میں جاتے رہے، یہاں تک کہ ان میں سے ایک جماعت سپاہ ابن زیاد کے ہاتھوں قتل ہو گئی۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے آواز دی: اے میرے چچا زاد بھائیو، اے میرے اہل بیت، صبر کرو، خدا کی قسم آج کے بعد ہرگز ذلت و خواری نہیں دیکھو گے۔ شہادت حضرت قاسم۔ راوی کہتا ہے ایک ایسا 13 سالہ نوجوان میدان میں آیا کہ جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند تھا۔ اس نے بہادری کے جوہر دکھائے۔ ابن فضیل ازدی نے اس کے سر پر تلوار ماری اور اس کے سر کو شکافتہ کر ڈالا۔ اس نے زمین پر گرتے ہوئے آواز دی: یا اماں ہو۔ امام حسین علیہ السلام شکاری باز کی طرح بہت تیزی کے ساتھ میدان میں آئے اور غضبناک شیر کی طرح اس پر حملہ کیا
اور اپنی تلوار سے ابن فضیل پر وار کیا، اور اس نے اپنے ہاتھ کو ڈھال بنایا اور اس کا ہاتھ کوہنی سے جدا ہو گیا، اور اس نے فریاد کی جو اس کے لشکر والوں نے سنی، اور اہل کوفہ نے حملہ کیا تاکہ اسے نجات دیں، لیکن وہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچلا گیا۔ راوی کہتا ہے جب گرد و غبار زمین پر بیٹھ گئی تو میں نے دیکھا حسین علیہ السلام اس جوان کے سرہانے کھڑے ہیں اور وہ جان کنی کے عالم میں اپنے پاؤں کو زمین پر رگڑ رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا رحمت خداوند سے محروم رہیں وہ لوگ جنہوں نے تم کو قتل کیا، اور قیامت کے روز تیرے قاتلوں سے دشمنی کرنے والے تیرے جد بزرگوار اور تیرے باپ ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا خدا کی قسم یہ وقت تیرے چچا پر بہت سخت ہے کہ تو اسے پکارے اور وہ جواب نہ دے، یا جواب دے جب تیرے لیے فائدہ مند نہ ہو۔ خدا کی قسم آج وہ دن ہے کہ تیرے چچا کے دشمن زیادہ اور مددگار کم ہیں۔ اس کے بعد اس جوان کی لاش کو اپنے سینے سے لگایا اور اپنے اہل بیت کے مقتولین کے درمیان لے گئے اور زمین پر رکھ دیا۔ جب امام حسین علیہ السلام کے تمام جاں نثار شربت شہادت نوش کر چکے تو آپ راہ خدا میں جاں بازی اور شہادت کے لیے تیار ہوئے، اور بلند آواز میں فرمایا کیا کوئی ہے کہ جو دشمنوں کو حرم رسول اللہ سے دور کرے؟ کیا کوئی خدا پرست ہے جو ہمارے حق میں خداوند سے ڈرے؟ کیا کوئی ہے جو خدا کی خاطر ہماری مدد کرے؟ یہ کلام مستورات نے سنا تو بلند آواز سے رونے لگی۔ شہادت طفل شیر خوار۔ امام حسین علیہ السلام خیمے کے دروازے پر آئے اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا سے فرمایا میرا ننھا اصغر مجھے دے دو تاکہ اس کو وداع کروں۔ بچے کو اپنے ہاتھوں پر لیا اور چاہتے تھے کہ اسے بوسہ دیں کہ اچانک حرملہ بن کاہل اسدی لعنت اللہ نے اس کو تیر کا ہدف قرار دیا، اور تیر اس معصوم کے حلق پر جا لگا اور وہ دنیا سے چل بسا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اس بچے کو لے لو، اور پھر اپنا ہاتھ اس کے گلے کے نیچے لے جاتے، اور جب آپ کے ہاتھ خون سے بھر جاتے تو آسمان کی طرف پھینک کر فرماتے یہ مصائب مجھ پر آسان ہے چونکہ یہ خدا کی راہ میں ہیں اور خدا دیکھ رہا ہے۔ حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں وہ خون جو امام حسین علیہ السلام نے آسمان کی طرف پھینکا اس کا ایک قطرہ بھی زمین پر واپس نہ آیا۔ فداکاری و شہادت قمر بن ہاشم۔ راوی کہتا ہے جب پیاس کا امام حسین علیہ السلام پر غلبہ ہوا تو آپ اپنے بھائی عباس کے ہمراہ نہر فرات پر تشریف لائے۔ ابن سعد کے سپاہی حرکت میں آ گئے اور ان کا راستہ روک دیا۔ قبیلہ بنی دارم کے ایک شخص نے ان کی طرف تیر پھینکا کہ حضرت کے دہن اقدس پر جا لگا۔ امام حسین علیہ السلام نے تیر کو کھینچا اور خون چلو میں لے لیا، اور جب چلو بھر گیا تو اسے پھینک کر فرمایا خداوندہ میں تیری بارگاہ میں شکایت کرتا ہوں ان لوگوں کے ان مظالم کی کہ جنہوں نے تیرے پیغمبر کے بیٹے پر کیے ہیں۔ اس کے بعد فوجوں نے عباس اور حسین علیہ السلام کے درمیان جدائی ڈال دی اور عباس کو ہر طرف سے گھیر لیا یہاں تک کہ انہیں شہید کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام ان کی شہادت پر بہت روئے۔ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر شاعر کہتا ہے ترجمہ سب سے زیادہ روئے جانے کے وہ مستحق ہیں کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو اپنی مصیبت پر رلایا۔ وہ امام حسین علیہ السلام کے بھائی اور ان کے باپ کے بیٹے یعنی ابو الفضل ہیں جو خون میں غلطاں تھے، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وفاداری کی اور کوئی چیز اس کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ فداکاری کرنے سے منصرف نہ کر سکی، اور پیاس کی حالت میں آپ فرات پر پہنچے اور چونکہ امام حسین علیہ السلام پیاسے تھے لہٰذا پانی نہ پیا۔ شجاعت امام حسین علیہ السلام۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے لشکر کو جنگ کے لیے طلب کیا اور جو شخص ان کے مقابلے میں آتا تھا اسے قتل کر دیتے، یہاں تک کہ کثیر تعداد کو قتل کیا۔ اس وقت فرماتے تھے قتل ہونا ذلت قبول کرنے سے بہتر ہے، لیکن ذلت قبول کرنا جہنم میں جانے سے بہتر ہے۔ ایک راوی کہتا ہے خدا کی قسم ہرگز میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ دشمن کی فوجوں نے اس کا احاطہ کر رکھا ہو، اس کی اولاد اور مددگاروں کو قتل کر دیا گیا ہو اور اس حال میں امام حسین علیہ السلام سے زیادہ شجاع ہو۔
جس وقت دشمنوں کے لشکر ان پر حملہ کرتے تو وہ تلوار نکال کر ان پر حملہ آور ہوتے تھے، اور دشمن ان بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگتے تھے جو بھیڑیے کے خوف سے بھاگتی ہیں۔ حضرت جس جماعت سے برسر پیکار تھے ان کی تعداد 30,000 تھی، اور اس کے بعد حضرت اپنی مرکزی جگہ پر واپس آ جاتے تھے اور فرماتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور مسلسل ان سے جنگ کرتے رہے یہاں تک کہ دشمنوں کے لشکر خیموں پر حملہ کرنے کے لیے بڑھے تو امام حسین علیہ السلام نے بلند آواز میں فریاد کی، وائے ہو تم پر اے آل ابو سفیان کے ماننے والو، اگر دیندار نہیں ہو اور قیامت کے دن سے نہیں ڈرتے تو کم از کم اپنی دنیا میں تو آزاد بن کر رہو۔ شمر نے کہا اے فاطمہ سلام اللہ علیہا کے فرزند کیا کہتے ہو؟ امام نے فرمایا میں تم سے جنگ کر رہا ہوں اور تم مجھ سے جنگ کر رہے ہو، عورتوں کا تو کوئی قصور نہیں، جب تک میں زندہ ہوں تمہارے سرکش نادان اور ظالم میرے حرم کے قریب نہیں جائیں گے۔ شمر نے کہا ہم یہ بات قبول کرتے ہیں۔ اس کے بعد فوجیں آپ سے جنگ کرنے اور آپ کو شہید کرنے کے لیے بڑھیں۔ امام حسین علیہ السلام نے ان پر حملہ کیا، انہوں نے بھی حضرت پر حملہ کیا۔ اس موقع پر امام حسین علیہ السلام ان سے پانی مانگتے تھے لیکن وہ انکار کرتے تھے، یہاں تک کہ 72 زخم آپ کے جسم مبارک پر لگے۔ جنگ سے تھک گئے تو ایک لحظہ آرام کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آرام کرنے کے لیے کھڑے تھے کہ ایک پتھر حضرت کی پیشانی پر لگا اور خون جاری ہو گیا۔ ابا کے دامن سے اپنی پیشانی کا خون صاف کرنا چاہتے تھے کہ اچانک زہر آلود سہشوبہ تیر آیا اور حضرت کے قلب اطہر میں لگا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ اس کے بعد آسمان کی طرف سر بلند کیا اور کہا خداوندہ تو جانتا ہے کہ یہ لشکر اس کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جس کے علاوہ روئے زمین پر کوئی نبی کا نواسہ نہیں ہے۔ اس کے بعد تیر کو پشت کی طرف سے باہر نکالا اور خون فوارے کی مانند جاری ہوا اور اس کے اثر سے لڑنے کی طاقت ختم ہو گئی۔ آپ کھڑے ہو گئے۔ جو شخص بھی آپ کو قتل کرنے کا ارادے سے بڑھتا وہ فوراً پیچھے ہٹ جاتا تاکہ حسین علیہ السلام کا خون اپنی گردن پر نہ لے، یہاں تک کہ قبیلہ کندہ کا ایک شخص مالک بن یسر آگے بڑھا اور اس نے تلوار سے حضرت کے سر پر حملہ کیا۔ تلوار حضرت کے امامے کو پارا کرتی ہوئی اور حضرت کا امامہ خون سے بھر گیا۔ امام حسین نے رومال طلب کیا اور سر پر باندھا، ٹوپی طلب کی، اس کو سر پر رکھا، امامہ سر پر باندھا۔ لشکر ابن زیاد تھوڑی دیر کے لیے رکا اور دوبارہ واپس آ گیا۔ امام حسین کو نرغے میں لے لیا۔ شہادت عبداللہ بن الحسن۔ عبداللہ بن الحسن بن علی جو ابھی نابالغ تھے مستورات کے خیموں سے باہر آئے اور امام حسین علیہ السلام کی طرف تیزی سے بڑھے، اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے ان کو روکنا چاہا لیکن بچے نے سختی سے انکار کیا اور کہا خدا کی قسم میں اپنے چچا سے ہرگز جدا نہیں ہوں گا۔ اس وقت ابجر بن کعب نے اور ایک قول کے مطابق حرملہ بن کاہل لعنت اللہ علیہما نے امام حسین علیہ السلام پر تلوار سے حملہ کرنا چاہا۔ اس بچے نے کہا وائے ہو تجھ پر اے حرام زادے، کیا میرے چچا کو قتل کرنا چاہتا ہے؟ لیکن اس حرام زادے نے امام حسین علیہ السلام پر تلوار سے حملہ کیا۔ بچے نے اپنا ہاتھ تلوار کے آگے بڑھا دیا، بچے کا ہاتھ کٹ گیا اور اس کی آواز بلند ہوئی یا اماہ۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا بھتیجے تم پر جو مصیبت نازل ہوئی ہے اس پر صبر کرو اور خدا سے طلب خیر کرو، خدا تمہیں تمہارے سلف صالح سے ملحق فرمائے۔ اچانک حرملہ بن کاہل نے ایک تیر مارا اور اسے اپنے چچا حسین علیہ السلام کے دامن میں ہی شہید کر دیا۔ اس کے بعد شمر بن ذوالجوشن نے خیموں پر حملہ کیا اور اس نے اپنے نیزے سے سوراخ کر دیا اور کہا آگ لے آؤ تاکہ ان خیموں کو جلا دیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اس سے فرمایا اے ذوالجوشن کے بیٹے تو آگ مانگتا ہے کہ میرے اہل بیت کے خیموں کو جلائے، خدا تجھے جہنم کی آگ میں جلائے۔
شمر کے اس عمل پر مذمت کرنے لگا، جس کے نتیجے میں شمر کو حیا آ گئی اور وہ اس عمل سے منصرف ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جس کی کوئی قیمت نہ ہو اور کوئی اس میں رغبت نہ کرے تاکہ میں اپنے لباس کے نیچے اسے پہنوں اور میرا بدن برہنہ نہ رہے۔ ایک تنگ لباس حضرت کی خدمت میں لایا گیا، فرمایا یہ لباس مجھے نہیں چاہیے، چونکہ یہ لباس ذلیل لوگوں کا ہے، اور پرانا لباس لیا اور اس کو جگہ جگہ سے چاک کر کے لباس کے نیچے زیب تن فرمایا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے ایک یمنی لباس طلب کیا اور اس کو زیب تن فرمایا۔ لباس کو پارا کرنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت کی شہادت کے بعد دشمن حضرت کے بدن سے لباس نہ اتاریں، لیکن حضرت کے قتل ہونے کے بعد اس لباس کو ابحر بن کعب نے حضرت کے بدن سے اتار لیا اور امام حسین کو برہنہ زمین پر چھوڑ دیا، لیکن اس عمل کے نتیجے میں اس کے دونوں ہاتھ گرمی کے موسم میں خشک لکڑی کی طرح سوکھ جاتے تھے اور سردی میں ان سے پیپ اور خون آتا تھا، اور وہ اسی حالت میں ہلاک ہو گیا۔ راوی کہتا ہے، زخموں کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کا بدن کمزور ہو چکا تھا اور دشمن کے تیر حضرت کے بدن اطہر پر اس طرح تھے جس طرح ساہی کا بدن کانٹوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ صالح بن وہب مزنی نے حضرت کے پہلو پر نیزہ مارا کہ حضرت گھوڑے سے زمین پر گر پڑے، اس طرح گرے کہ دایاں رخسار زمین پر آ لگا۔ اس حالت میں فرماتے تھے، بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ۔ اس کے بعد زمین پر کھڑے ہو گئے۔ اس موقع پر حضرت زینب سلام اللہ علیہا خیمے سے باہر آئیں اور بلند آواز سے فریاد کرتے ہوئے فرمایا، وَأَخَاهُ وَسَيِّدَا وَأَهْلِ بَيْتَا، اور کہتی تھیں، اے کاش آسمان زمین پر گر پڑتا اور پہاڑ آپس میں ٹکرا کر زمین پر گر پڑتے۔ اس وقت شمر نے اپنی فوج میں بلند آواز سے کہا، اب کیا انتظار ہے؟ حسین علیہ السلام کا کام تمام کیوں نہیں کرتے؟ لشکر نے ہر طرف سے حملہ کیا۔ زرعہ بن شریک نے امام حسین علیہ السلام کے بائیں شانے پر تلوار ماری، حضرت نے بھی تلوار سے اس پر حملہ کیا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ ایک دوسرے شخص نے امام حسین علیہ السلام کے کندھے پر تلوار ماری، حضرت منہ کے بل زمین پر گر پڑے، اور پھر جب اٹھنا چاہا تو بڑی مشکل سے اٹھے، لیکن پھر شدید کمزوری کی وجہ سے زمین پر گر پڑتے۔ سنان بن انس نخعی نے امام حسین علیہ السلام کے گلے پر نیزہ مارا اور پھر باہر نکال لیا، اور پھر حضرت کے سینے پر نیزہ مارا۔ پھر ایک تیر حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف پھینکا اور وہ تیر حضرت کے گلے میں لگا، جس کی وجہ سے زمین پر گر پڑے۔ پس اٹھے اور بیٹھ گئے اور تیر گلے سے نکالا تو بہنے والے خون کو سر اور داڑھی پر ملتے ہوئے فرمایا، میں اسی حالت میں خدا سے ملاقات کروں گا کہ میرے حق کو غصب کیا گیا ہے۔ عمر بن سعد نے اپنے دائیں طرف کھڑے شخص سے کہا، وائے ہو تم پر، جلدی سے حسین کو قتل کرو۔ خولی بن یزید نے چاہا کہ سر کو امام حسین علیہ السلام کے بدن سے جدا کرے، لیکن اس کا بدن لرزنے لگا اور وہ واپس چلا گیا۔ سنان بن انس نخعی اترا اور امام حسین علیہ السلام کے گلے پر تلوار ماری اور کہا، خدا کی قسم میں آپ کے سر کو جدا کروں گا، جبکہ میں جانتا ہوں کہ آپ فرزند پیغمبر ہیں اور امام اور ماں باپ کی طرف سے شریف اور نجیب انسان ہیں۔ اس کے بعد حضرت کے سر اقدس کو بدن سے جدا کیا۔ اس مقام پر شاعر کہتا ہے، کون سی مصیبت ہے جو حسین علیہ السلام کی مصیبت کی برابری کر سکے، کہ جس دن سنان بن انس کے نجس ہاتھوں نے حضرت کو شہید کیا اور سر اقدس کو بدن سے جدا کیا۔ ابو طاہر محمد بن حسن ترسی اپنی کتاب معالم الدین میں روایت کرتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو فرشتے فریاد کرتے ہوئے کہنے لگے، خدایا حسین تیرا خاص بندہ ہے اور تیرے پیغمبر کے نواسے ہیں جن کو ان لوگوں نے شہید کیا ہے۔ خداوند کریم نے حضرت قائم امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی تصویر انہیں دکھائی اور فرمایا، اس شخص کے ہاتھوں امام حسین کا انتقام ان کے دشمنوں سے لوں گا۔ اور روایت میں ہے کہ سنان بن انس کو مختار نے گرفتار کیا اور اس کی انگلیوں کو جوڑوں سے جدا کیا اور اس کے بعد اس کے ہاتھوں اور پاؤں کو کاٹ دیا اور ایک دیگ میں زیتون کا تیل ڈال کر آگ پر رکھا۔ جب وہ تیل ابلنے لگا تو سنان کو اس میں پھینک دیا
اور وہ حرامزادہ حالت اضطراب میں رہا یہاں تک کہ ہلاک ہو گیا۔ راوی کہتا ہے کہ اس وقت سیاہ رنگ کی آندھی چلی کہ جس کی وجہ سے آسمان پر اندھیرا چھا گیا اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ لشکر نے یہ خیال کیا کہ ان پر عذاب نازل ہو رہا ہے۔ کچھ دیر یہی کیفیت رہی یہاں تک کہ آندھی رک گئی۔ امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے آخری لحظات۔ حلال بن نافع روایت کرتا ہے کہ میں عمر بن سعد کے لشکر میں کھڑا تھا، اچانک ایک شخص نے بلند آواز میں کہا، اے امیر، تجھے بشارت ہو کہ شمر نے حسین کو قتل کر دیا ہے۔ میں لشکر کی صف سے نکل کر حسین کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ حضرت جان کنی کے عالم میں ہیں۔ خدا کی قسم میں نے ہرگز ایسا شخص نہیں دیکھا جس کا چہرہ خاک و خون میں غلطاں ہونے کے باوجود بھی اتنا نورانی ہو، اسی لیے میں آپ کو قتل کرنے کی فکر سے غافل ہو گیا۔ امام حسین اس حال میں پانی طلب کر رہے تھے، بس میں نے سنا کہ ایک شخص کہہ رہا تھا کہ خدا کی قسم تم پانی کا قطرہ نہ پاؤ گے یہاں تک کہ تم جہنم میں داخل ہو جاؤ اور وہاں گرم پانی سے سیراب ہو۔ امام نے فرمایا، میں دوزخ میں نہ جاؤں گا بلکہ اپنے جد بزرگوار رسول خدا کے پاس جاؤں گا اور ان کے ساتھ ان کے مکان میں رہوں گا اور جام شیریں پیوں گا اور وہ مظالم کہ جو تم نے مجھ پر کیے ہیں اس کی شکایت کروں گا۔ حلال کہتا ہے کہ لشکر والے اس کلام کے سننے سے غضبناک ہوئے، اس طرح کہ گویا خدا نے ان کے دل میں رحم قرار نہیں دیا تھا، اور اس حال میں کہ جب امام حسین علیہ السلام ان سے گفتگو کر رہے تھے، ان کے بدن اطہر سے ان کے سر کو جدا کیا۔ مجھے ان کی بے رحمی پر تعجب ہوا اور میں نے کہا، کسی کام میں بھی تمہارا ساتھ نہیں دوں گا۔ شہادت کے بعد کے حالات۔ اس کے بعد ابن سعد کے لشکر نے امام حسین علیہ السلام کو برہنہ کرنا شروع کر دیا۔ قمیص کو اسحاق بن حویہ حضرمی نے لے گیا اور جب اس نے یہ قمیص پہنی تو برص کی بیماری میں مبتلا ہوا اور اس کے بدن کے تمام بال گر گئے۔ روایت میں ہے کہ حضرت کی قمیص میں 119 کے قریب تلوار، تیر اور نیزوں کے نشان تھے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے بدن میں 33 نیزوں کے زخم اور 34 زخم تلواروں کے نمایاں تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی شلوار ابحر بن قعب تمیمی لے گیا۔ روایت میں ہے کہ لے جانے کے بعد اس کی دونوں ٹانگیں شل ہو گئیں جس کی وجہ سے چلنے کے قابل نہ رہا۔ امام حسین علیہ السلام کا امامہ اخنس بن مرثد بن علقمہ لے گیا۔ ایک قول کے مطابق جابر بن یزید اودھی نے لیا اور اس سے سر پر باندھا تو پاگل ہو گیا، اور حضرت کے جوتے اسود بن خالد لے گیا۔ انگوٹھی کو بجدل بن سلیم کلبی لے گیا، اس نے انگوٹھی کی خاطر حضرت کی انگلی کو بھی کاٹ دیا۔ اس بجدل بن سلیم کو مختار نے گرفتار کیا اور اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کاٹ دیے اور اسی حالت میں اسے چھوڑ دیا۔ وہ اپنے خون میں ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے ہلاک ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام کی مخملی چادر جو خز شہر سے تھی قیس بن اشعث لے گیا۔ حضرت کی زرہ جس کا نام بطرہ تھا عمر بن سعد لے گیا، اور جب عمر مارا گیا تو مختار نے وہ زرہ اس کے قاتل ابی عمرہ کو بخش دی۔ امام حسین علیہ السلام کی تلوار جمیع بن خلق اودھی اور ایک قول کے مطابق قبیلہ بنی تمیم کا ایک آدمی لے گیا جس کو اسود بن حنظلہ کہتے ہیں، اور روایت ابن ابی سعد میں ہے کہ حضرت کی تلوار فلافس نحشی لے گیا، اور محمد بن زکریا اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ وہ تلوار اس کے بعد حبیب بن بدیل کی بیٹی کو ملی۔ خیام کی تاراجی اور آگ کا لگانا۔ راوی کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ایک کنیز خیموں سے نکل آئی۔ ایک شخص نے اس سے کہا، تیرے آقا حسین شہید کر دیے گئے۔ کنیز یہ سن کر بلند آواز میں بین کرتی ہوئی مستورات کی طرف چلی گئی، اور تمام مستورات امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر سن کر آہوزاری کرنے لگیں۔ اس کے بعد فوجیں بڑی تیزی سے اولاد پیغمبر اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نور نظر کے خیموں میں ان کے مال و اسباب لوٹنے کے لیے داخل ہو گئے۔ دختران پیغمبر خیموں سے نکلیں، سبھی بلند آواز سے گریہ کر رہی تھیں، اپنے عزیزوں اور مددگاروں کی جدائی پر بین کر رہی تھیں۔ حمید بن مسلم روایت کرتا ہے
کہ جب طائفہ بن بکر بن وائل کی ایک عورت جو اپنے شوہر کے ساتھ عمر سعد کے لشکر میں تھی، دیکھا کہ اشقیاء خیموں کو تاراج کر رہے ہیں، وہ اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر خیموں کی طرف آئی اور کہنے لگی، اے قبیلہ بکر بن وائل، کیا تم میں غیرت اور جواں مردی نہیں ہے کہ تم اس سرزمین پر موجود ہو اور پیغمبر کی بیٹیوں کی چادریں لوٹی جا رہی ہیں؟ اس کے بعد فریاد کرتے ہوئے کہا، اس عورت کا شوہر آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے خیموں میں واپس لے گیا۔ راوی کہتا ہے، خیموں کو لوٹنے کے بعد ان میں آگ لگا دی گئی اور مخدرات عصمت و طہارت برہنہ سر اور برہنہ پا اس حال میں خیموں سے روتی ہوئی باہر آئیں کہ ان کی چادریں چھن چکی تھیں۔ قیدی بن کر چلی اسی حال میں لشکر اشقیاء سے کہنے لگیں، تمہیں خدا کا واسطہ ہمیں شہداء کی لاشوں کے قریب سے لے چلو۔ جب مقتل میں پہنچیں اور سب شہداء پر نگاہ پڑی تو سب نے بلند آواز سے رونا شروع کیا اور اپنے چہروں پر تماچے مارنے لگیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا بھائی کی لاش پر رونا، یا محمدا صلی اللہ علیہ ملائکۃ السماء ھذا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء وبناتک سبایا۔ راوی کہتا ہے، خدا کی قسم میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے وہ بین کبھی فراموش نہیں کروں گا جو انہوں نے اپنے بھائی حسین علیہ السلام کی لاش پر کیے۔ آپ غمناک انداز سے بین کرتی تھیں، یا محمدہ، اے جد بزرگوار، آپ پر آسمان کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اور یہ آپ کا حسین ہے کہ جو ریت پر اپنے خون میں غلطاں ہے، اس کے اعضاء ایک دوسرے سے جدا ہو چکے ہیں، اور یہ تیری بیٹیاں ہیں جو اسیر ہو چکی ہیں۔ میں ان مظالم پر خدا، محمد مصطفیٰ، علی مرتضیٰ، فاطمہ سلام اللہ علیہا اور حمزہ سید الشہداء کی بارگاہ میں شکایت کرتی ہوں، یا محمدہ، یہ آپ کا حسین ہے کہ جو سرزمین کربلا پر برہنہ عریان پڑا ہے اور باد صبا اس پر خاک ڈال رہی ہے۔ یہ آپ کا حسین ہے جو حرامزادوں کے ظلم و ستم کی بنا پر قتل کیا گیا ہے۔ گویا آج کے دن میرے جد بزرگوار رسول خدا اس دنیا سے گئے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب، یہ تمہارے پیغمبر کی اولاد ہے جن کو قیدیوں کی طرح قید کر کے لے جا رہے ہیں۔ دوسری روایت میں منقول ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے عرض کیا، یا محمدہ، آج آپ کی بیٹیاں قیدی ہیں اور بیٹے قتل ہوئے اور باد صبا ان کے بدن پر خاک ڈال رہی ہے۔ یہ آپ کا حسین ہے جس کا سر پس گردن سے جدا کیا گیا اور اس کا عمامہ اور چادر لوٹ لی گئی۔ میرے ماں باپ قربان ہوں اس پر کہ جس کے لشکر کو سوموار کے دن دوپہر کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا۔ میرے ماں باپ قربان ہوں اس پر کہ جس کے خیموں کو جلا دیا گیا۔ میرے باپ اس پر قربان جس کا وجود ایسا نہیں جس کے واپس آنے کی امید کی جا سکے، اور جس کے زخم ایسے نہیں کہ جن کا علاج کیا جا سکے۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان جس پر میں خود بھی فدا ہونا پسند کرتی تھی۔ میرے ماں باپ اس پر قربان کہ جس کا دل غم و غصے سے بھرا ہوا تھا اور اسی حال میں دنیا سے چلا گیا۔ میرے ماں باپ فدا اس پر کہ جس کو تشنہ لب شہید کر دیا گیا۔ میرے ماں باپ فدا اس پر کہ جس کے جد امجد حضرت محمد مصطفیٰ پیغمبر خدا ہیں۔ راوی کہتا ہے، خدا کی قسم جناب زینب سلام اللہ علیہا کے آہ و بکا نے دوست و دشمن سب کو رلا دیا۔ اس کے بعد جناب سکینہ سلام اللہ علیہا نے اپنے باپ کی لاش سے لپٹ گئیں۔ ایک گروہ عرب کا آیا، اس نے سکینہ کو باپ کی لاش سے جدا کیا۔ اس کے بعد عمر بن سعد نے اپنی فوج میں اعلان کیا، کون تیار ہے کہ جو حسین کے بدن پر گھوڑے دوڑائے؟ 10 آدمیوں نے اس کام کو اپنے ذمے لیا۔ ان کے نام یہ ہیں: اسحاق بن حربہ کہ جس نے حضرت کی قمیص چھینی تھی، اخنس بن مرصد، عمر بن صبی سیدادی، سالم بن خثیمہ، صالح بن وہب جعفی، اسید بن مالک، حکیم بن طفیل سبنی، رجا بن منقد، واحظ بن ناعم، حانی بن شبس حضرمی۔ خدا ان سب پر لعنت کرے کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے بدن اطہر کو اس طرح گھوڑوں کے سموں سے پامال کر دیا اور آپ کے سینے اور پشت کی ہڈیاں چور چور ہو گئیں۔ یہ 10 آدمی کوفہ میں آ کر ابن زیاد کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اسید بن مالک کہ جو
انہی میں سے تھا۔ کہنے لگا، ابن زیاد نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم وہ افراد ہیں جنہوں نے بدن حسین پر گھوڑے دوڑائے اور ان کے سینے اور پشت کی ہڈیوں کو چور چور کر ڈالا۔ ابن زیاد نے ان کی طرف کوئی خاص توجہ نہ دی اور بہت کم انعام انہیں دیا۔ ابو عمرو زاہد کہتا ہے کہ میں نے ان 10 کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہ سب کے سب حرام زادے ہیں۔ ان 10 آدمیوں کو مختار نے پکڑا کہ ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں لوہے کی میخیں لگا کر زمین پر گاڑ دیا اور حکم دیا کہ ان پر گھوڑے دوڑائے جائیں یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو گئے۔ تمام لشکر کوفہ پر عذاب۔ ابن ریاح روایت کرتا ہے کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو شہادت امام حسین علیہ السلام کے دن کربلا میں حاضر تھا۔ کسی نے اس سے نابینا ہونے کی علت پوچھی تو اس نے جواب دیا کہ ہم 10 آدمی باہم تھے کہ امام حسین علیہ السلام کے قتل کرنے کے لیے کربلا میں آئے، لیکن میں نے تلوار اور نیزے سے لڑائی نہیں کی۔ جب امام حسین علیہ السلام قتل ہو گئے تو اپنے گھر واپس آیا اور نماز عشاء پڑھ کر سو گیا، اور عالم میں خواب میں ایک شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا تجھے رسول خدا بلا رہے ہیں، اٹھو اور تعمیل کرو۔ میں نے کہا مجھے رسول خدا سے کیا کام؟ وہ شخص میرا گریبان کھینچتے ہوئے رسول خدا کے پاس لے گیا۔ میں نے پیغمبر خاتم کو صحرا میں بیٹھا ہوا دیکھا اور آپ کی آستین الٹی ہوئی تھی، ہاتھ میں ایک ہتھیار تھا اور ایک فرشتہ ان کے سامنے کھڑا تھا، اس کے ساتھ میں ایک ہتھیار آگ کا تھا۔ وہ میرے 9 ساتھیوں کو قتل کر چکا تھا، اور جس کو بھی ضرب لگاتا تھا اس کو سر سے پاؤں تک آگ گھیر لیتی اور جلا دیتی۔ میں رسول خدا کے قریب گیا اور ان کے سامنے 2 زانو زمین پر بیٹھ گیا۔ میں نے السلام علیک یا رسول اللہ کہا، لیکن آن حضرت نے کوئی جواب نہ دیا اور کافی دیر تک خاموش رہے۔ اس کے بعد اپنے سر کو بلند کیا اور فرمایا، اے دشمن خدا، تو نے میری ہتک حرمت کی، میری عترت کو قتل کیا اور میرے حق کی رعایت نہیں کی، اور جو کچھ کرنا چاہا وہ کر دکھایا۔ میں نے جواب دیا، یا رسول اللہ، خدا کی قسم میں نے آپ کے فرزند کو قتل کرنے میں تلوار نہیں ماری اور نہ نیزہ مارا اور نہ ہی پتھر پھینکا۔ فرمایا، درست ہے، لیکن تو نے میرے حسین کے قاتلوں کی لشکر میں اضافہ کیا۔ میرے قریب آ۔ میں آن حضرت کے قریب گیا۔ میں نے دیکھا ایک تشت خون سے بھرا ہوا آن حضرت کے سامنے تھا۔ مجھ سے فرمایا، یہ خون میرے حسین کا ہے۔ اس کے بعد خون میری آنکھوں پر ملا۔ جب جاگا تو اب تک کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی۔ حضرت فاطمہ زہرا محشر میں۔ حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے ایک نورانی خیمہ بنایا جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام کو اس حال میں کہ ان کا سر بدن پر نہ ہوگا اپنے ہاتھ پر اٹھا کر لائیں گی اور فریاد کریں گی کہ تمام ملائکہ مقربین اور پیغمبران مرسل ان کے رونے سے رونا شروع کر دیں گے۔ اس کے بعد خداوند متعال فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے حسین علیہ السلام کو بہترین صورت میں ظاہر کرے گا، اور امام حسین علیہ السلام اس حال میں کہ بدن بے سر ہوگا اپنے قاتلوں سے مقابلہ کریں گے، اور خدا قاتلین اور جو لوگ اس کے قتل کے لیے آمادہ تھے اور وہ جو ان کے ساتھ قتل میں شریک ہوئے تھے، تمام کو فاطمہ سلام اللہ علیہا کے سامنے لائے گا۔ جب حاضر ہوں گے تو میں ان کے ایک ایک فرد کو قتل کروں گا، پھر زندہ ہوں گے۔ امیر المومنین ان کو قتل کریں گے، پھر زندہ ہوں گے۔ امام حسن ان کو قتل کریں گے، پھر زندہ کیا جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام ان کو قتل کریں گے، اس کے بعد پھر زندہ ہوں گے۔ ہر ایک ہماری ذریت سے ایک ایک مرتبہ ان کو قتل کریں گے۔ اس وقت میرا غضب ختم ہوگا اور غم و اندوہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، خدا ہمارے شیعوں پر رحمت نازل فرمائے۔ خدا کی قسم، وہ حزن و حسرت کے طولانی ہونے کی وجہ سے ہماری مصیبت میں شریک ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو فاطمہ سلام اللہ علیہا چند مستورات کے ساتھ محشر میں آئیں گی۔ ان سے خطاب ہوگا کہ بہشت میں داخل ہو جاؤ، تو وہ کہیں گی کہ میں جنت میں داخل نہیں ہوں گی، یہاں تک کہ میرے بعد میرے بیٹے کے ساتھ جو ظلم کیا گیا ہے اسے دیکھ نہ لوں۔ خطاب ہوگا، انظری فی قلب القیامہ، محشر کے وسط میں دیکھو۔ کیا دیکھیں گی کہ حسین علیہ السلام بغیر سر کے کھڑے ہیں۔ اس منظر کو دیکھتے ہی بلند آواز سے رونے لگیں گی، اور ان کے رونے سے
اور فرشتے روئیں گے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا حسین علیہ السلام کو دیکھ کر فریاد کریں گی، وا ولداہ وا ثمرتا فؤادا۔ اس وقت خداوند متعال فاطمہ سلام اللہ علیہا کی خاطر غضب میں آئے گا، اور آگ جس کا نام ہب ہے اور 1000 سال سے جلائی گئی ہے، یہاں تک کہ سیاہ رنگ کی ہو گئی ہے، اور کبھی بھی آرام اس میں داخل نہیں ہوگا، اور غم و اندوہ کبھی اس سے نہیں نکلے گا۔ حکم کریں گی کہ قاتلین حسین علیہ السلام کو جدا کریں۔ آگ ان کو لوگوں سے جدا کریں گی، اور جب وہ داخل ہوں گے آگ بلند آواز سے بھڑک اٹھے گی، اور وہ جماعت بھی فریاد کرے گی اور بلند آواز سے کہے گی، پروردگارا، کس لیے بت پرستوں سے پہلے آگ کو ہم پر واجب قرار دیا اور ہمیں معذب قرار دیا؟ خطاب ہوگا، جو جاننے والا ہے وہ نہ جاننے والوں کے مثل نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں روایت ابن بابویہ نے اپنی کتاب عقاب الاعمال میں نقل کی ہیں، اور جلد نمبر 3 کتاب تذہیل کے جو تالیف محمد بن نجار شیخ المحدثین بغداد کی ہے، شرح حال فاطمہ فرزند ابو العباس ازدی میں نے دیکھی ہیں، باسناد خود طلحہ سے نقل کرتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا ہے، فرماتے تھے، موسیٰ بن عمر ان خداوند سے درخواست کی کہ میرا بھائی ہارون دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کو بخش دے۔ خداوند نے آپ کو وحی بھیجی، اے موسیٰ، اگر مجھ سے درخواست کرو کہ تمام افراد اولین و آخرین کو بخشوں تو ضرور قبول کروں گا، مگر قاتلان حسین بن علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہما کو ہرگز نہیں بخشوں گا۔